أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. میرے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 8 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ مریم کے 4 رکوع کی 8 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے اس کی 7 آیتیں، اس کی تفسیر، خلاصہ، نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا تھا، جس میں مختصر طور پر سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، سیدنا ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدم کے اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی مومن لوگ تھے جن کے سوار ہونے کا حکم تھا، تو کچھ انبیاء ان کی اولاد میں سے ہیں، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جیسے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یوسف علیہ السلام اور باقی یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا۔ اللہ ان کی تعریف کرتے ہوئے جو ہے کیسی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، آپ غور کریں کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یعنی ان کے پیچھے چلیں گے تو تمہیں منزل ملے گی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دین کے لیے سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ جب ان کے سامنے اللہ ان کی صفات بیان فرما رہے، جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ سجدے کی آیت ہے، جو کوئی شخص عربی میں آیت پڑھے یا سنے اس پر سجدے تلاوت واجب ہے۔ البتہ آیت کو پڑھے بغیر صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ریکارڈنگ کی شکل میں اگر ہم آیت سجدہ کو سنتے ہیں تو اس پر بھی سجدے تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ البتہ صرف ترجمہ زبان سے پڑھنے میں جو ہے نا احتیاطاً سجدہ کر لینا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔
آدم کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں، وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے، ان کے خلف بنے جنہوں نے ان کی جگہ لی، جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی، یعنی ان کی گمراہی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں ان کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ ایسا خلف بننے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا۔ ان کا داخلہ ایسے ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں ہوگا جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر وعدہ کر رکھا ہے۔ یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے کہ یہ اس تک ضرور پہنچیں گے۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو ہے کوئی انسان کتنے بھی گناہ کر لے لیکن اللہ کتنے کریم رحیم حلیم بردبار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اللہ فرماتے ہیں البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، جو ہے نا ان کی پکڑ نہیں کریں گے۔ ان کا داخلہ ایسے ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں ہوگا جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر وعدہ کر رکھا ہے نا۔ اللہ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پتہ ہے، لیکن واقعی اللہ کا وعدہ ایسا ہے کہ ہم اگر جو ہے اس طرح سے گزاریں گے زندگی کہ پچھلے گناہوں پر توبہ، ندامت، استغفار اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق اور اعمال صالحہ کرتے ہوئے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وعدے کی ہوئی ان تمام چیزوں تک ضرور پہنچائیں گے، یعنی جنت تک۔ یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے کہ یہ اس تک ضرور پہنچیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ وہ اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اور وہاں ان کا رزق انہیں صبح و شام ملا کرے گا۔ وہاں پر کوئی لغو بات ہوگی ہی نہیں۔ وہ ساری گندگیاں جو یہاں دنیا میں ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے یا ہماری زبانیں کرتی ہے یا کان سنتے ہیں، اور دل و دماغ کے تصورات میں جو گندے خیالات آتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہوگی نہیں وہاں۔ غیبت نہیں ہوگی، چغلی، بہتان، ایک دوسرے پر الزام، بہتان تراشی، یہ سب ساری چیزیں وہاں نہیں ہوگی۔ وہ اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اور وہاں ان کا رزق انہیں صبح و شام ملا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے وہ جنت، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہو۔ واقعی جنت متقیوں کے لیے، اللہ صحیح معنی میں ہمیں متقی پرہیزگار بنائے، تنہائی کے گناہوں سے بھی حفاظت فرماوے، جلوت کے گناہوں سے بھی حفاظت فرماوے۔ اور اللہ ہمیں دیکھو متقی بننے کا آسان نسخہ تو یہی ہے کہ ہم جو ہے نا گناہوں کو چھوڑ دیں تو ہم عبادت گزار بن جائیں گے، عابد بن جائیں گے، اللہ والے بن جائیں گے۔ اللہ ہماری سے حفاظت فرمائے گناہوں سے، عصیانی، نافرمانی سے، اور اب تک ہم سے جو کچھ ہو گیا ہو۔ آج بڑی رات ہے، بڑی رات آنے والی ہے، اللہ اس سے پہلے ہم تمام کے تمام چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔
اور فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اس پر بعض کفار نے آپ کا مذاق بھی بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاذ اللہ چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ جلدی جلدی ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جواب نقل فرمایا ہے کہ ہمارا اتر کر آنا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوتا ہے۔ ساری کائنات کی مصلحتیں وہی جانتا ہے، کیونکہ آسمان، زمین اور ان کی درمیانی مخلوقات سب اسی کے قبضے میں ہیں، اور اگر کسی وقت دیر ہوتی ہے تو کسی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور دیر کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ وہ وحی نازل کرنا بھول گیا ہے یا اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، جیسا کہ یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں۔ اور فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو بھول جایا کرے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ وہ آسمان اور زمین کا بھی مالک ہے اور جو مخلوقات ان کے درمیان ہے ان کا بھی، لہذا تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس جیسی صفات رکھتا ہو؟ جب اس جیسی صفات کوئی رکھتا نہیں ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے، اور جو ہے اسی کا بندہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ بہرحال یہ جو ہے 8 آیتیں تھیں سورہ مریم کے چوتھے رکوع کی۔ ان آیات پر جو ہے سورہ مریم کا چوتھا رکوع مکمل ہو رہا ہے، آیت نمبر 58 till 65۔ یوں ٹوٹل 8 آیتیں ہیں جن کی تلاوت اور تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے۔ آج چونکہ لیلۃ البرات ہے، آج کی جو رات آئے گی تو وہ جو ہے شب برات جس کو کہا جاتا ہے، لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، جو ہے اس میں کوئی خاص عبادت تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اور اس کے بعد امت کے نیک صالح متقی پرہیزگار بندوں کا یہ معمول رہا کہ وہ اس رات میں جو ہے نا کچھ نوافل، کچھ دعاؤں کا اہتمام، مطلب اس رات کو عبادت میں گزارتے ہیں۔ اسپیسیفک کوئی نفلی عبادت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں مغرب، عشاء، فجر کی تینوں نماز با جماعت صف اولیٰ تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ مسجد ہی میں ادا کریں، دین اس کے بعد اوابین کا اہتمام کریں اور جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں، نفلی صدقات وغیرہ نکالیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کی پڑھنے کی اللہ توفیق دے تو وہ پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ جو ہے نا یہ نماز ثابت نہیں ہے۔ آج کل بہت سے لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ جماعت جو ہے صرف اور صرف فرائض کے لیے، جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے، رمضان میں تراویح کے لیے، اور بارش نہ ہو رہی ہو تو استسقاء کی نماز کے لیے، اسی طریقے سے سورج گرہن جو ہوتا ہے صلاۃ الکسوف تو اس کے لیے جو ہے جمع آتے ہیں۔ باقی ان کے علاوہ جتنے بھی نوافل ہے، چاہے تہجد ہو، اوابین ہو، اسی طریقے سے جو ہے تحیۃ الوضو ہو، تحیۃ المسجد ہو، تو یہ ان کے لیے جماعت ثابت نہیں ہے۔ جیسے ہم 5 نمازیں با جماعت پڑھتے ہیں، جمعہ کی، عیدین وغیرہ کی، تراویح کی نماز وغیرہ، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اللہ توفیق دے تو صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام کریں، دل کو اپنے پاک صاف کریں، رمضان کی تیاری شروع کر دیں، عبادات کے اعتبار سے اس کی ترتیب بنائیں، کتنے قرآن پورے کریں گے، کس طرح کریں گے، اور کتنی تسبیحات پڑھیں گے، کون کون سی پڑھیں گے، کب پڑھیں گے۔ جو لوگ مالدار ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کریں، فکر کریں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے جو ہے کون سے کام ہیں جو کرنے کے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جو ہے کینہ رکھنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، مشرک، شرابی، زانی، یہ وہ گناہ ہیں جن کی جو ہے نا ایسی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، ماں باپ کا نافرمان۔ تو ان گناہوں میں اگر کوئی اپنے آپ کو ملوث پاتا ہے تو اس رات کے آنے سے پہلے جو ہے
اپنی توبہ کر لے، اصلاح کر لے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ جن کا حق دبایا ہوا ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرے، فکر کرے، اور خوب اس رات میں دیکھیے اللہ کتنے کریم ہے۔ رمضان مبارک کا عظیم مہینہ آنے سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ رات دی کہ اس رات میں توبہ طلّہ کر کے اور رو دھو کر اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ بندوں کو ناراض کیے ہوئے تو ان کو راضی کر لو، ان کے حقوق دبائے ہوئے تو ان کو ادا کر لو، معافی مانگ لو، اور پھر رمضان کے انوار و برکات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے لو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس طرح سے ہم جو ہے نا یہ رات گزاریں گے تو اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ رحمت اور مغفرت اور جو ہے انوار و برکات اس کے جو آنے والے ہیں وہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔